بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ شوال المکرم رمضان المبارک کے بعد وہ اسلامی مہینہ ہے جس کا آغاز اہل ایمان کی رمضان میں کی گئی عبادات بالخصوص روزوں کی جزا کے طور پر عید الفطر سے ہوتا ہے۔ یہ دن روزوں کی جزا کے طور پر انعام و اکرام کے طور پر عطا کیا گیا ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں اور عید الفطر کے بعد اہل ایمان کے لیے شوال کے 6 روزے رکھنے کی احادیث میں بہت زیادہ فضیلت اور ترغیب آئی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ ساری زندگی کے روزے رکھنے کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ہر آن مہربان ہے، اپنی رحمتیں اور نعمتیں برساتا رہتا ہے۔ وہ بڑا کریم ہے کہ اس نے رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ ہمیں عطا کیا گیا۔ روزہ، تلاوت قرآن، نوافل، صدقات اور خیرات کی توفیق عطا فرمائی اور ہمارے رزق میں وسعت و برکت عطا فرمائی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر انسانی ہمدردی اور غمخواری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اس پر ہم اپنے پروردگار کے بے حد شکر گزار ہیں۔ اس کا اظہار نماز عید الفطر میں سجدہ شکر ادا کر کے کرتے ہیں۔ یہاں اس بات کو ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ نماز شکرانہ وہی ادا کرتا ہے جس نے نعمت کی قدر کی ہو، خاص طور سے رمضان المبارک کی برکتوں کو سمیٹا ہو۔ عید کا دن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اظہار کا اچھا موقع ہے، لیکن ہمیں یہاں پہ یہ خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ کسی مسلمان کا ہمیں دل نہیں دکھانا چاہیے۔ عمدہ لباس پہننا، عمدہ غذائیں کھانا، خوشیاں بانٹنا عید کے دن کی زینت میں سے ہے، اس کا اظہار ضرور ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی اپنے ان مسلمان بھائیوں اور پڑوسیوں کا بھی خیال کرنا چاہیے صدقہ فطر اور عیدی کے ذریعے، تاکہ وہ بھی ہماری خوشیوں میں برابر کے شریک ہو سکیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اظہار کے متعلق فرمایا، اللہ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھنا چاہتا ہے۔ شوال کے 6 روزوں کی بہت فضیلت آئی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے شوال کے 6 روزے رکھیں، جس میں فضل عظیم اور بہت بڑا اجر و ثواب ہے، کیونکہ جو شخص بھی رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد شوال المکرم میں بھی 6 روزے رکھے تو اس کے لیے پورے سال کے روزے کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ یہاں پر ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شوال کے 6 روزے رمضان المبارک کے روزوں کے ساتھ مشروط ہیں، یعنی رمضان کے ساتھ شوال کے بھی 6 روزے رکھے جائیں، تب ہی پورے زمانے کا ثواب ملے گا۔ ایسا نہیں کہ رمضان کے روزے رکھے ہی نہیں اور شوال کے 6 روزے رکھ لیے تو پورے زمانے کا ثواب ملے گا، نہیں، بلکہ رمضان کے بھی پہلے روزے رکھیں پھر شوال کے روزے رکھیں، تب یہ سعادت ضرور حاصل ہوگی۔ اگر مسلمان اپنی زندگی کا یہی معمول بنا لیں کہ رمضان المبارک کے ساتھ ساتھ شوال کے روزوں کو بھی مستقل رکھے تو ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے پوری زندگی روزوں کے ساتھ گزار دی۔ لہٰذا ہمیں ایسی فضیلت حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ شوال کے 6 روزے جائز اور مستحب ہیں، فرض و واجب نہیں۔ ان نفلی روزوں کو رکھیں تو اجر و ثواب حاصل ہوگا، لیکن اگر کوئی نہ رکھے تو برا بھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایک مسلمان کا ہر عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایات کے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اللہ کی رحمت تو بندوں کو بخشنے کا بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ بندہ نفلی عبادات بجا لاتا ہے، بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیاں اللہ تعالیٰ کو پسند آتی ہیں،
اور وہ بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیکیاں کرتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت کے طریقے بتائے۔ فرائض و واجبات تو ہر حال میں ادا کرنا ہے اور ادا نہ کرنے پر سخت عذاب کی وعیدیں ہیں۔ اس کے علاوہ نفلی عبادات اور ذکر الہی سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ذکر و اذکار سے غم دور ہوتے ہیں، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں۔ ان انعامات کے بعد اللہ کی محبت اور اس کی ہیبت دل میں جاگ اٹھتی ہے۔ دل کو تازگی اور سکون ملتا ہے، دل کا زنگ اتر جاتا ہے۔ اللہ کی عبادت سے ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وہ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں، سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ اللہ کے ذکر سے دلوں کو طبعی سکون و قرار حاصل ہوتا ہے۔ کثرت سے اللہ کی عبادت کرنے والوں اور والیوں کے لیے رب کائنات نے بخشش کے ساتھ اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تو جب نماز سے فارغ ہو تو دعا میں محنت کرو اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت کرو۔ روزہ تزکیہ نفس کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ اور انسان کو بے شمار نعمتیں اور رحمتیں عطا فرماتے ہیں۔ شوال کے 6 روزوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد 6 دن شوال میں رکھے تو گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ بہرحال جس طرح ممکن ہو یہ روزے رکھنے چاہیے، اس لیے کہ ان روزوں کی فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعدد ارشادات ہیں۔ اسی طریقے سے شیخ الحدیث مولانا ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا جیسے وہ ماں کے پیٹ سے پیدائش کے دن گناہوں سے پاک تھا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ یہ فضیلتوں والے روزے رکھا کریں، خاص طور سے شوال کے 6 روزوں کو رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ اللہ کا ہم پر فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے یہ فضیلت رکھی کہ رمضان کے بعد شوال کے بھی 6 روزے رکھ لیں تو ہمیں پورے سال کا ثواب مل جائے گا۔ لہٰذا ہمیں اللہ کے اس فضل و کرم سے استفادہ ضرور حاصل کرنا چاہیے اور یہ سنہری موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔